السلام علیکم ناظرین، سوڈان تیل اور سونے جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ایک بڑا مسلمان ملک ہے، لیکن خانہ جنگی کے باعث آج اس ملک کے شہری دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ نہ کسی شہری کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی املاک۔ حکومت اور اس کا مخالف دھڑا آئے روز ایک دوسرے پہ حملے کرتے رہتے ہیں اور معصوم شہریوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ دراصل سوڈان کی فوج کے دو دھڑے ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں۔ ملک میں دریائے نیل ہے، زراعت ہے، تیل ہے، سونا ہے، لیکن بے تحاشا غربت بھی ہے۔ سوڈان میں خانہ جنگی کی وجہ سے 1.25 کروڑ کے قریب افراد بے گھر ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، ملک کی قیمتی عمارتیں اور انفراسٹرکچر راکھ کا ڈھیر بن چکے۔ سوڈان کی مجموعی 5 کروڑ کی آبادی میں سے 2.5 کروڑ افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کو نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک برادر اسلامی ملک وہاں سے سونا لوٹ کر لے جا رہا ہے۔ 14 سال پہلے سوڈان 2 ملکوں میں بٹ گیا تھا۔ خدشہ ہے کہ اب ایک بار پھر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ سوڈان کی سیاست اور معیشت کے نمایاں پہلو کیا ہیں؟ سوڈان کی تباہی کیوں ہوئی؟ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سوڈان بر اعظم افریقہ کے شمال اور مشرق کی جانب واقع ہے۔ اس کے اوپر مصر ہے، نیچے ایتھوپیا۔ 2011 تک مسلم دنیا کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک تھا۔ اس کا رقبہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا تھا، یعنی 3 times of پاکستان۔ تاہم سن 2011 میں یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوبی سوڈان علیحدہ ملک بن گیا اور موجودہ سوڈان کا رقبہ پہلے کی نسبت 1/3 کم ہو گیا، یعنی 1/3 اس میں سے کٹ گیا۔ اس تقسیم کی وجہ یہ تھی کہ جنوبی سوڈان میں مسیحی مذہب ماننے والوں کی اکثریت تھی اور شمالی سوڈان میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ حکومت عرب مسلمانوں کے قبضے میں تھی جن کا تعلق شمال سے تھا۔ جنوبی سوڈان تیل کی دولت سے مالا مال تھا لیکن پسماندہ تھا، حکومت میں اس کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی رہنے لگی۔ بالآخر جنوبی سوڈان میں ریفرینڈم ہوا اور وہ الگ ملک بن گیا۔ موجودہ سوڈان کی تیل سے سالانہ آمدن پہلے کی نسبت بہت کم رہ گئی ہے کیونکہ تیل کے زیادہ ذخائر جنوبی حصے میں تھے۔ اب موجودہ سوڈان کو سونے کی کانوں سے البتہ سالانہ تقریباً $2 ارب آمدن ہوتی ہے۔ یہاں سے سن 2024 میں تقریباً 65 ٹن سونا نکالا گیا۔ بہرحال ملک کی 60% معیشت زراعت پر مشتمل ہے اور اس کا زیادہ انحصار یہاں بہنے والے دریائے نیل پر ہے۔ دریائے نیل کی 2 شاخیں ہیں اور وہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ایک دوسرے میں ضم ہوتی ہیں۔ سوڈان کی ایک بڑی فصل جوار ہے جو یہاں کھانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے کھانے جیسے ہم گندم کھاتے ہیں، وہاں جوار بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو موجودہ سوڈان ہے یہاں 80% مسلمان ہیں، لیکن اب بھی معاشرے میں شدید تقسیم موجود ہے۔ ایک تو یہاں امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہے، صرف 14% آبادی امیر یا مڈل کلاس سے ہے، باقی 86% لوگ غریب ہیں۔ اپنے ملک کا اہم حصہ گنوانے کے باوجود سوڈان کی اشرافیہ آج تک کوئی مستحکم سیاسی نظام نہیں بنا سکی۔ حکمران اشرافیہ کا تعلق شمالی علاقوں سے ہے جو اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ فوجی جرنیل اقتدار پر اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی پر فوج کا غلبہ ہے، عدلیہ ہو، انتظامیہ یا میڈیا۔ شہری آزادیاں مفقود ہیں۔ آج بھی اقتدار کی خاطر فوجی جرنیل آپس میں لڑ رہے ہیں سوڈان میں۔ یہ 1956 میں آزاد ہوا تھا مصر اور برطانیہ کے مشترکہ قبضے سے۔ اس وقت سے آج تک سوڈانی فوج نے سویلین جمہوری نظام کو پنپنے نہیں دیا۔ آزادی کے ابتدائی 2 برسوں کے بعد ہی فوجی بغاوت ہو گئی اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ طویل ترین فوجی عامریت جنرل عمر البشیر نے قائم کی۔ انہوں نے 30 سال یعنی سن 1989 سے 2019 تک فوجی طاقت کے سہارے حکومت کی۔ سوڈان کی تباہی میں سب سے زیادہ ہاتھ انہی کا ہے۔ انہی کے آمرانہ دور حکومت میں جنوبی سوڈان میں علیحدگی کی تحریک نے زور پکڑا اور جنوبی حصہ الگ ملک بن گیا۔ 2019 میں ان کے خلاف عوامی تحریک چلی اور انہیں معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 2 سال ہی سویلین حکومت چلی اور پھر جنرل قابض ہو گئے۔ سن 2021 میں جنرل عبد الفتاح البرہان نے بغاوت کر کے حکومت سنبھال لی۔
2021 کی بغاوت کے بعد سے البرہان ملک کے غیر آئینی غیر جمہوری حکمران ہیں۔ حالیہ خانہ جنگی میں شدت 2 سال پہلے آئی، اپریل 2023 میں۔ اس وقت سے سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ اس فورس کو RSF بھی کہتے ہیں۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کی سربراہی محمد حمدان دقلو کر رہے ہیں، وہ حمیدی کے نام سے بھی معروف ہیں۔ اس لڑائی سے پہلے وہ عبد الفتاح البرہان کے نائب صدر تھے، لیکن دونوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر اختلاف ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے نوبت خانہ جنگی تک آ گئی۔ سوڈان میں RSF دراصل پاکستان کے رینجرز کی طرح ایک پیراملٹری فورس ہے۔ اس کی بنیاد دارفور میں بدامنی پر قابو پانے کے لیے 2013 میں رکھی گئی تھی۔ اسے جنرل عمر البشیر کا برین چائلڈ کہا جاتا تھا، لیکن 2019 میں اسی فورس نے فوج کے ساتھ مل کر صدر عمر البشیر کے خلاف بغاوت کی اور اس کے کمانڈر جنرل حمیدی نے اس بغاوت میں اہم کردار ادا کیا۔ RSF کی تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ سوڈان آرمڈ فورسز کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ دونوں فوجی دھڑوں کے لوگ زیادہ تر عرب نسل کے ہیں، لیکن مختلف علاقوں سے ہیں۔ سوڈان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے کنٹرول میں ہے خرطوم، مشرقی سوڈان کے علاقے جو بحیرہ احمر ریڈ سی کے ساتھ لگتے ہیں، شمالی علاقے جہاں دریائے نیل بہتا ہے، اور وسطی سوڈان کے بعض علاقے۔ سوڈان کی آرمڈ فورسز کے فوجیوں کا تعلق ملک کے شمالی علاقوں سے ہے۔ یہ زرعی علاقوں سے ہیں، سوڈان کے روایتی خوشحال قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف RSF ریپڈ سپورٹ فورس کے کنٹرول میں ہے دارفور کا علاقہ، مغربی سوڈان کے علاقے، جنوبی سوڈان اور وسطی سوڈان کے کچھ علاقے۔ RSF کے جنگجو دارفور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ 25 سال پہلے سن 2000 میں غیر عرب سوڈانیوں کی نسل کشی میں بھی ملوث رہ چکے ہیں۔ RSF کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک غیر مہذب، غیر تعلیم یافتہ اور انسانی بنیادی اقدار سے بے بہرہ گروہ ہے۔ RSF پر الزام ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں جنسی تشدد، لوٹ مار اور نسل کشی میں ملوث ہے۔ یہ فورس اب بھی ایسے گروہوں کے قتل عام میں ملوث رہتی ہے جو نسلی طور پر عرب نہیں، غیر عربوں کے خلاف۔ اس فورس کے ماضی میں روس کے ویگنر گروپ کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ سوڈان کے ان متحارب گروپوں کے درمیان لڑائی میں کچھ دیگر ممالک بھی ملوث ہیں جن کے سوڈان میں اپنے اپنے مفادات ہیں۔ خاص طور پر ان ممالک کی نظر سوڈان کے سونے کے ذخائر پر ہے۔ RSF کو روس اور متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس فورس کے زیر استعمال کئی ڈرونز متحدہ عرب امارات کی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے سوڈان پہنچائے ہیں۔ یہ عالمی میڈیا میں آ رہا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، وہ کہتا ہے کہ RSF کے پاس وہی ڈرونز ہیں جو متحدہ عرب امارات نے ایتھوپیا کو دیے، یمن کو دیے، اپنے اپنے اتحادیوں کو۔ وہاں بھی تنازع چل رہے تھے۔ 15 مئی کو ہی سوڈان کے مشرقی شہر پورٹ سوڈان پر RSF نے ڈرون سے حملے کیے اور بجلی کی تنصیبات تباہ کر دی۔ متحدہ عرب امارات سوڈان کے ذریعے ایک تو بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو دوسری طرف اس کے سونے کی کانوں سے سونا نکال کر لے جا رہا ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات کی حکومت کہتی ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں، غلط ہیں۔ سونے کی کانوں کے کچھ علاقے حکومتی کنٹرول میں ہیں اور کچھ RSF کے پاس ہیں۔ دوسری طرف سوڈان کی آرمڈ فورسز کی مدد ترکی کر رہا ہے اور سعودی عرب کر رہا ہے۔ سوڈان کی فورسز ترکی کے ڈرونز استعمال کر رہی ہے۔ سوڈان کی حکومت نے ریپڈ سپورٹ فورس کی مدد کرنے پر متحدہ عرب امارات کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا ہوا ہے۔ 2 سال سے جاری اس خانہ جنگی میں بظاہر سوڈان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا پلڑا خاصا بھاری ہے، اور ان فورسز نے حال ہی میں دارالحکومت خرطوم کا کنٹرول مخالف گروہ سے واپس لیا ہے۔ چند روز پہلے سوڈان کے صدر عبد الفتاح البرہان نے کمال ادریس نامی شخص کو ملک کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ الیکٹ نہیں ہوئے، انہوں نے فوج کے سربراہ نے مقرر کر دیا۔ کمال ادریس اقوام متحدہ میں کئی دہائیوں تک اعلیٰ افسر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ دوسری طرف باغی جنرل نے
حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی الگ حکومت تشکیل دیں گے۔ حمیتی جو ہیں انہوں نے کہا ہے اس اعلان کے بعد سے خدشہ ہے کہ سوڈان ایک بار پھر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ دراصل جس ملک میں سیاسی تصفیے کے لیے ادارے نہ ہوں، عوام کی نظام حکومت میں شمولیت نہ ہو، یعنی جمہوری ادارے نہ ہوں، پرامن انتقال اقتدار کا نظام نہ ہو، اقتدار پر ایک مخصوص علاقے کی اشرافیہ کا قبضہ ہو، تو ایسے ملک میں ناظرین سیاسی فیصلے پرتشدد طریقوں سے کیے جاتے ہیں۔ سوڈان میں طویل فوجی آمریت کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ یہی حال ایک اور افریقی مسلمان ملک برکینا فاسو کا ہے۔ سوڈان اور برکینا فاسو دونوں سونے سے مالا مال ہیں، دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں میں فوجی آمریت ہے اور دونوں خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ شکریہ۔ آپ میرا ویلاگ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔